ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. کون سی ایسی شے ہے اس کائنات میں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم ہی اس کو درجہ بدرجہ ضرورت بضرورت انسانوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی اس آیت کے ذریعے تخلیق طیر کی آیت کے ذریعے تخلیق آدم سمجھائی گئی ہے کہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تخلیق آدم کیسے ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے گفتگو آگے بڑھائی ہے. تو اکثر وہ کہتا ہے، اکثر اس کا ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا، تو وہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں کرتا. اسی کے لیے تو میں نے بات موڑی تھی نا، میں تو وہیں پر ہوں کہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں. اس نے کہا خالق کے معنی بھی خلق کرنے والا اور باری کے معنی بھی خلق کرنے والا. لیکن حد فاصل کیا ہے؟ جو شے سے شے کو خلق کرے وہ خالق، جو لا شے سے شے کو خلق کرے وہ باری. یعنی کچھ ہو اور بن جائے تو اس کو کہتے ہیں خالق، اور کچھ نہ ہو اور بن جائے اسے کہتے ہیں باری. تو خالق اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن باری صرف اللہ، کہ کچھ نہیں تھا اس نے بنا دیا. اس لیے یہ پوری کائنات، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، پوری کائنات. دیکھیے نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کے پیش نگاہ ہے، پڑھ چکا میں پرسوں وہ خطبہ کہ جس میں علی نے تخلیق زمین و آسمان پر بات کی ہے. کتنا مشہور جملہ ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آپ بچپن سے یہ جملہ سنتے آ رہے ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آسان ترین جملہ ہے کہ جب یہ شرح نہج البلاغہ لکھی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے، وہ جب اس خطبے پر پہنچا جس میں علی نے تخلیق زمین و آسمان پر بات کی ہے، پچھلے سال پورا خطبہ پڑھ چکا، اس کا ترجمہ بھی عرض کر چکا، صرف جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کیا کہا کہ یہ، اور مشہور جملہ ہے اور آپ بچپن سے اس کو سنتے آ رہے ہیں، کہ اس نے کیا کہا کہ جو یہ خطبہ دے رہا ہے، علی نے جیسے بتایا کہ زمین آسمان کیسے بنے ہیں، کہا یا تو علی نے خود بنائے ہیں یا بنتے ہوئے دیکھے ہیں. جو یہ خطبہ دے رہا ہے وہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے یا تو خود بنایا ہو یا بنتے ہوئے دیکھا ہو. جب کچھ نہیں تھا تو پہلا نور کون تھا؟ مصطفیٰ. اس سے پہلے صرف اللہ. اور اب اگر علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین کو بنتے ہوئے دیکھا، آسمان کو بنتے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ بنتے ہوئے دیکھا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ یقین کر لینے میں قباحت کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ ملتان شہر یہ کم و بیش 5000 برس پہلے کا شہر ہے. یہ ملتان کی پوری تہذیب اتنا سا نہیں تھا، یہ پتوکی تک گیا ہوا تھا، اتنا طویل شہر تھا. یہ پورا علاقہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا، اتنا قدیم شہر. میں اس کی مثال نہیں دیتا اس لیے کہ سوء ادب ہو جائے گا. کوئی ایک دیہات تصور کر لے، کوئی ایک ایسا شہر کہ جو کبھی دیہات رہا ہو. وہ دیہات مثلا 40 برس پہلے وہ علاقہ بالکل سونا ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف کھیت کھلیان ہوں، فصلیں ہوں. ایسے میں کوئی صاحب وہاں آ جائے، انہوں نے ایک جھوپڑی ڈال لی. جب جھوپڑی ڈال لی وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کر لی، انہوں نے وہاں رہن سہن اختیار کر لیا. اس کے بعد وہ دیہات شہر بننا شروع ہوا، اس میں شاہراہیں بننا شروع ہو گئیں، اس میں کچھ اور عمارتیں بھی بننا شروع ہو گئیں، گھر بھی بن گئے، چوبارے بھی بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھکیں بھی بن گئیں. پھر اس کے بعد وہ چوبارے جو ہیں وہ چورنگی کی شکل اختیار کر گئے. اس کے بعد بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں، پھر سڑکیں بھی بن گئیں. وہ صاحب جو سب سے پہلے آ کے رہے تھے، بعد کے لوگوں سے انہوں نے کہا میاں یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سڑکیں، یہ عمارتیں، یہ گھر، یہ سب میرے سامنے بنے ہیں، میں نے ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی ہے جو ان کے منہ پر تماچا مارے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تمہارے سامنے پورا شہر آباد ہو رہا تھا؟ بھائی جو سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسے بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مصطفیٰ مرتضیٰ ہیں، ان کے سامنے سورج بھی بنا ہے، چاند بھی بنا ہے، زمین بھی بنی ہے. تو سب کچھ اگر ان کے سامنے بنا ہے تو یہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ زمین میں نے بنتے ہوئے دیکھی، آسمان میں نے بنتے ہوئے دیکھا، چاند میں نے بنتے ہوئے دیکھا، سورج میں نے بنتے ہوئے دیکھا، ستارے میں نے بنتے ہوئے دیکھے، آسمان، خلا، فضا، ہوا، یہ سب کچھ میں نے بنتے ہوئے دیکھا. ملائکہ کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا، انبیاء کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا. فرق یہ ہے کہ جب یہ سب بن گئے تو اللہ نے اعلان کیا اطاعت ان کی کرنی ہے.
ہر مخلوق سے کہا ان کی اطاعت کرنا، جن کو میں نے مصطفیٰ مرتضیٰ قرار دیا ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا، اس لیے معصوم نے جملہ محفوظ کیا کہ اصطفاہم لنفسہ ہی، اللہ نے محمد و علی کو اپنے لیے مصطفیٰ کیا ہے، اپنے لیے۔ یہی سے بات شروع ہوئی تھی نا، اصطفاہم لنفسہ ہی، اپنے لیے مصطفیٰ، اپنے لیے محمد و علی کو اپنے لیے مصطفیٰ بنایا، یعنی اپنے لیے چنا ہے۔ آگے بڑھی بات، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ توجہ کی نا آپ نے کہ اصطفاہم لنفسہ، ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب کیا۔ اور آیت کیا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو؟ ہمارے پاس عندنا کی منزل ہے، ہمارے پاس ہر شے کا خزانے موجود ہے۔ وہ شے کے خزانے ہیں کیا؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بہت بڑا ایک گوڈاؤن بنا ہوا ہو جس میں بہت سارا رزق رکھا ہو، بہت سارا پانی پڑا ہوا ہو، بہت سارا غلہ پڑا ہوا ہو، اولادیں رکھی ہوئی ہو، وہاں سے اللہ لے اور دے دے، وہاں سے اللہ لے اور دے دے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے؟ پھر کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہے اس پوری کائنات میں، یہ سب کا سب اللہ کا علم ہے۔ پتہ نہیں پچھلی سال کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے علم پر تقریر کی تھی پوری۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کا علم ہے، یعنی اگر کسی کو عطا کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، بارش برس رہی ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، غلہ اگ رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، سانسیں لی جا رہی ہیں یہ بھی اللہ کا علم ہے، شفا مل رہی ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، انسان چل رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، جہاں جہاں نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں یہ سب اللہ کے علم کے تحت ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں اور ہم ہی انہیں بقدر ظرف تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہ خزانہ کیا ہے؟ کہا معصوم نے اصطفاہم لنفسہ وجعلہم خزانہ لعلمہ، اور محمد و علی کو اپنے علم کے خزانے سونپ دیے، ان کو علم کا خزانچی بنا دیا، اپنے تمام خزانوں کا خزانچی محمد و علی کو قرار دے دیا۔ یہ معصوم نے کہا۔ آگے بات بڑھی، وَبُلَغَاهُ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ، اور ان کو اپنی مخلوق پر اپنا مبلغ قرار دیا کہ تم انہیں بتانا میں کون۔ اور اب جو جملہ ہے خدا کی قسم شاید اس جملے کا ترجمہ میں کر پاؤں اگر مولا کی اجازت ہو، اور یقیناً آپ تک پہنچ جائے گا کہ اب جو جملہ کہا وہ کہا وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ۔ عجیب جملہ مولا نے کہا۔ جب معصوم کوئی جملہ کہہ دے تو حقیقت اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہوتی، بس وہی حقیقت ہوتا ہے۔ وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، أَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، جہاں وہ خود ہے وہیں ان کو بھی بلند کیا۔ سلامت رہے آپ، کیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا؟ جو مقام اس کا خود ہے اسی مقام پر ان کو بلند کیا، وہیں پر ان کو لا کر بلند کر دیا۔ کیوں بلند کیا؟ یہ جملے کیوں ہیں؟ فوراً معصوم نے تشریح کی، لِأَنَّهُ لَا يُرَى وَلَا يُدْرَكُ وَلَا تُعْرَفْ كَيْفِيَّتُهُ وَأَنِيَّتُهُ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس کی انا کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی تم اس کی انا نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے بار بار علی کو انا کہنا پڑا تاکہ علی کی انا کے ذریعے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ علی کی انا کیا ہے؟ علی نے کہا انا عین اللہ، انا جنب اللہ، انا حضن اللہ، انا ید اللہ، انا وجہ اللہ، انا نشان اللہ، تاکہ علی کی انا کے ذریعے اس کی انا کو سمجھو۔ اچھا، یعنی علی کے ذریعے اعلیٰ کو سمجھا جائے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ میں صرف ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے، اللہ جو ہے وہ نزول کی منزل پر نہیں آتا، کسی میں حلول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اس کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ خالق ہوتے ہوئے مخلوق میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اگر داخل ہو گیا تو محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں حلول کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں تفویض کا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ سونپ دیا اور اب آرام کر رہا ہے بیٹھا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نزول کی منزل پر نہیں آ سکتا، وہ تنزل کی منزل پر، وہ پستی کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ سب کچھ پستی ہے اس کے لیے، جو اس کا مقام ہے وہ اپنے مقام ہی پر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب بلندی کا اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ اوپر ہے، یہ بلندی کا اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے بلند ہے، ویسے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے،
اتنا قریب ہے، اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پتہ نہیں کیسے سمجھ رہے ہیں کیسے نہیں، ویسے ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو بلندی کا اشارہ ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے اکبر ہے۔